الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، مل کر میرے ساتھ آپ بھی درود و سلام کے صیغے پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج چھٹی شریف یعنی رجب المرجب کی چھٹا دن گزر چکا، 7ویں رات لگ گئی ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ پاک کے محبوب بندے، ولی کامل، ہمارے آقا، ہند کے راجہ، نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائی، اور ادب و محبت اور اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ منقول ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی ہی سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، اسی کی یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں، دعا کریں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہم چلتے رہیں۔ اس بارے میں سلطان المفسرین صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان انعام یافتہ میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان انعام یافتہ میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ گویا ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات ہمیں فرشتوں جیسی صفات نصیب کر اور ان کی طرح اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرشتوں کی بہت ساری صفات ہیں، جی ہاں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے اولیاء کرام سے، اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم میں ہے، فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس قرآنی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔
گویا مطلب بنے گا اے اللہ کریم ہمیں فرشتوں والی صفات یعنی اولیاء کرام کی محبت، ان کی الفت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ فرشتے اولیاء کرام سے کیسی محبت کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ علامہ نجم الدین عزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرشتے ذکر اللہ کرنے والے اللہ پاک کے نیک بندوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے متعلق اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ پاک کے حضور ان کے نیک کاموں کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سفر اور تنہائی میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو فرشتے اس پر غمگین ہوتے ہیں، ان کے جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں اور ان کے مزارات کی زیارت کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں۔ جی ہاں، جب فرشتے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، بلکہ صرف فرشتے ہی نہیں، ان فرشتوں کے آقا ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اولیاء کرام سے بلکہ تمام اولیاء کرام سے محبت فرماتے، بلکہ ان کا رب کریم اللہ رب العالمین بھی اولیاء کرام سے محبت فرماتا ہے۔ تو بتائیے ہم اپنے آقا کے غلام اللہ پاک کے عاجز بندے بھلا کیوں اولیاء کرام سے محبت نہ کریں گے؟ ہاں، ہم ضرور اولیاء کرام سے محبت کرتے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ محبت ہماری کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایمانی محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اتریں گے قبر میں، اور محشر میں بھی اسی محبت کے ساتھ ہم اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، صحابہ کی اور اولیاء کی محبت، صحابہ کی اور اولیاء کی محبت کی خیرات تجھ سے خدا مانگتا ہوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مروی ہے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کے قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ ایک دم غمگین ہو گئے، ایک دم غمگین ہو گئے، غم کی سی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر فوراً جاری ہوا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں، ہم نے
عثمان ہرمنی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کی محبت کا صلہ۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے۔ اور خواجہ ذرا دیکھو تو، خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے، خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے، خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز کے واقعے سے معلوم ہوا ہمیں بھی کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا چاہیے کہ دیگر فضائل و برکات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات بھی ملتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح مثلا جامع شرائط پیر کامل کو اپنا امام بنا لینا چاہیے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح مثلا کوئی پیر کامل امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں بیعت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ خلیفہ غریب نواز حضرت بختیار کاکی کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر مسعود گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کا ایک بندہ، ایک نیک بندہ تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خام میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نیک بندے نے کہا میں نے جو کچھ اعمال دنیا میں کیے تھے سب مجھے دکھائے گئے، ان میں سے کوئی نیکی بارگاہ سمدیت میں قبولیت کے لائق ہی نہیں تھی، کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق تھی ہی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا اسے دوزخ میں لے جاؤ، ابھی فرشتے مجھے دوزخ کی جانب لے جانے ہی والے تھے کہ دوبارہ حکم ہوا فلاں دن اس نے دمشق کی جامع مسجد میں حاجی شریف رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چومے تھے، میرے نیک بندے کے ہاتھ چومے تھے، اس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ پاک کے نیک بندوں سے ہاتھ ملانے، ان کے مبارک ہاتھوں کو چومنے کی ایسی برکت ہے تو اندازہ کیجئے کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یعنی ان کے مرید بن کر ان سے نسبت مضبوط کر لینے کی کیسی برکتیں ہوں گی، کیسی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کسی باشرح جامع شرائط پیر کے مرید ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز چھٹی صدی ہجری کی
بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں. آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین سنجری رحمت اللہ علیہ ہے نا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پاک حسن اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ مشہور القابات ہیں. ان لقبوں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب بھی اگر کہیں نام آئے گا سلطان الہند عاشق خواجہ سمجھ جائے گا میرے خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے, یا پھر نام آئے گا کہیں عطائے رسول فوراً سمجھ جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا ذکر ہونے والا ہے. تو الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب نجیب الطرفین ہیں, یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سیدزادے ہیں. 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے. اے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اولیاء کرام کی محفل کے چراغ ہیں. آپ خیبر فتح کرنے والے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے امین ہیں. آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے باغ کا پھول اور حضرت علی کی آنکھ کا تارا ہے. اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی, سنتوں کے شہدائی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کے بہت بڑے شہدائی تھے. آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی, آپ نے باغ بیچ دیا, پنچکی بھی فروخت کی, اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا. اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پر صدقہ کی اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے. یعنی علم دین حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا اس کو پورا کرنے اور علم دین کی جو پیاس تھی اس کو بجھانے کے لیے آپ راہ خدا میں نکل گئے. آپ سمرقند گئے, وہاں قرآن کریم حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سے علم دین سیکھا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے تھے علم کی پیاس مزید بڑھتی چلی جاتی تھی. سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا شریف تشریف لے گئے اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی. کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی. ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے. یہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے. 20 سال تک. ہم کو 3 دن مدنی قافلے میں شرکت کرنے کا وقت نہیں ملتا, لیکن یہ اللہ والے تھے. ان کو اللہ عز و جل کی محبت کیسی تھی, یہ آخرت کی کیسے فکر کرتے تھے. 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینہ نہیں, 1-2 سال نہیں, بلکہ پورے 20 سال, پورے 20 سال پیر و مرشد کی خدمت میں گزار دیے. خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کونو مکا معین الدین 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سفر میں گزارا. مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, خراسان, سمرقند, بخارا, عراق, ہارون, بغداد, کرمان, حمدان اور تبریز, استر آباد, خرقان, ہرات, غزنی, رے, بدخشاں, دمشق, جیلان, اصفہان, ملتان, لاہور, دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے.
وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہری و باطنی سیکھنے میں مصروف رہے۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیر و مرشد، پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے 5 سال تک۔ خواجہ صاحب دین کے بڑے خدمت گزار تھے، آپ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 627 ہجری بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ آنا تھا نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بہت مجاہدات کی، یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بہت محنت و مشقت فرماتے رہے۔ آپ 7 دن میں 5 مثقال تقریباً 21 گرام روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے 7 دن میں۔ آپ کا لباس مبارک 2 چادریں تھیں جن میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں جاتے اکثر قبرستان یا کسی بزرگ کے مزار پر رہائش رکھتے، جس جگہ آپ کی شہرت ہو جاتی اس شہر کو چھوڑ دیتے۔ آخر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اجمیر تشریف لائے اور آخری دم تک یہی آپ نے دین کی خدمت کرتے گزاری۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہند میں تشریف لائے تو اگرچہ اس وقت یہ علاقہ کفرستان تھا، کفر ہی کفر تھا، یعنی کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا، یہاں کا حاکم بھی کافر و مشرک تھا۔ اس کے باوجود خواجہ حضور کے خدام 5 وقت اذان دیتے اور نماز باجماعت پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی۔ کیا مجال کے کسی سے ڈریں، خوف کریں؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ خواجہ غریب نواز حافظ قرآن تھے، آپ ہر دن اور ہر رات میں 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور ہر ختم قرآن پر غیب سے آواز آتی تھی، اے معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول فرما لیا۔ او مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خواجہ غریب نواز کے شیدائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ عبادت و ریاضت بالخصوص تلاوت قرآن سے کیسا لگاؤ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا ہند کے راجہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو روزانہ 2 بار ختم قرآن کریں، اور ہم عاشقان خواجہ سے پورے مہینے بلکہ پورے سال میں 1 بار بھی ختم قرآن نہیں ہو پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں الجھے ہوئے، دنیا 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 دنیا، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ان اللہ والوں نے اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں گزارا ہے، اللہ کی محبت میں گزارا ہے، انہوں نے دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے!
اور کیسی محبت ہے. خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزانہ تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے اور اس کی برکات سمیٹیے. گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا، بلائیں آفتیں دور ہوں گی. تلاوت قرآن کا شوق پانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور روزانہ تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. پہلی حدیث پاک، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا حافظ ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا. اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا. دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل چیز عطا فرماتا ہوں. میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں. مزید فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور تیسری حدیث پاک سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. ہمارے پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءت القرآن، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی بلند رتبہ ولی کامل ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خصوصی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ہند میں تشریف لا کر ایک انقلاب برپا کیا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند میں تشریف لائے، یہاں ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا. اگرچہ مسلمان بھی یہاں رہتے تھے، البتہ کفر کا غلبہ تھا، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، رنگ و نسل کا امتیاز کیا جاتا تھا، جھوٹ کی بیماری عام تھی. کوئی گھٹیا قوم یا پیشے کا آدمی کسی چیز کو چھو لیتا تو بڑی قوم والے چیز کو استعمال کرنا حرام جانتے تھے. خواجہ غریب نواز کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ہاتھ سے چیزیں لینا دینا وغیرہ سخت ناپسند کیا جاتا تھا. اگر کبھی کوئی غریب کہیں بیٹھا ہوتا اور اس کے قریب بیٹھ کر کھانا پڑ جاتا تو درمیان میں پردہ لگایا جاتا تھا. اللہ اکبر، تاکہ اس کی نگاہ بھی کھانے پر نہ پڑے. کیسا ظلم تھا یہ، ظلم و ستم عام تھا. غریب بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. مختلف بےہودہ رسمیں اور ظالمانہ رواج معاشرے کا لازمی حصہ تھے. ایسے گرے ہوئے معاشرے میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور دن رات محنت کر کے معاشرے کا رنگ بدل ڈالا. ہند کفرستان جو تھا، یہاں کے رہنے والوں کو دین کی تعلیمات سکھا کر عدل و انصاف، اسلامی مساوات، عاجزی و انکساری، اخلاص و رضا اور خوف و خشیت جیسے اعلیٰ اوصاف کا خوگر بنا دیا. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے ہند میں آ کر انقلاب کیا، انقلاب برپا
کیا اور ایک پاکیزہ اور مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے کسی شاعر نے لکھا جس کا ترجمہ ہے، لوگ دین و شریعت سے غافل اور اللہ اور اس کے رسول سے بے خبر تھے۔ نہ کسی نے کعبہ دیکھا تھا، نہ کسی نے اللہ اکبر کی آواز سنی تھی۔ یہ انہی یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ اس کفرستان میں مسجدیں آباد ہیں اور محراب و منبر سے حق کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ میرے خواجہ ہی کا فیضان ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے بہت محنت کی، اپنے کردار اور گفتار سے نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ جس فاسق و فاجر گناہگار پر اپنی نگاہ ولادت ڈال دیتے تو وہ توبہ کر کے نیک راستے کا مسافر بن جاتا تھا، پھر کبھی گناہوں کی طرف وہ پلٹنے کبھی نہیں سوچتا تھا۔ یہ میرے خواجہ کی کرامت تھی۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا۔ شہر کے اطراف میں اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں صاف شفاف پانی کا حوض تھا۔ اب توجہ سے سنیں، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ خواجہ غریب نواز اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، حوض کے پانی سے غسل فرمایا، نماز ادا کی، وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس شور کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اطمینان کے ساتھ تلاوت میں مصروف رہے۔ جب ظالم بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے قریب سادہ سے لباس میں ایک نیک صفت شخص کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا، پاگل ہو گیا غصے سے، اور غضبناک لہجے میں سپاہیوں پر چلایا اور اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی پوچھنے لگا۔ بادشاہ کا غصہ دیکھ کر سپاہی سہم گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کوئی جواب دیتے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نگاہ مبارک اٹھائی، بادشاہ کی طرف دیکھا، بس خواجہ حضور کی نظر فیض پڑھنے کی دیر تھی۔ خواجہ حضور کی نظر فیض پڑھنے کی دیر تھی کہ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نوازی فرماتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، پانی منگوایا، بادشاہ کے منہ پر چھڑکے مارے۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کو ہوش آ گیا، بس اب کیا تھا؟ ہوش آتے ہی بادشاہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے لگا، پھر اپنے تمام خادموں سمیت توبہ کر کے خواجہ غریب نواز کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا خواجہ کا فیضان، یہ تھا میرے خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان۔ سبحان اللہ۔ اور آگے چلے، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کافروں کی عبادت گاہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں 7 کافر کفر و شرک میں مشغول تھے، یعنی پوجا کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، فوراً ہی وہ سب کے سب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرے، کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نے سب کا نام حمید الدین رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ولایت کا کمال، جس پر نظر ڈالتے دل کی دنیا زیر و زبر کر دیتے۔ اسی نگاہ ولایت نے ہند کی تقدیر بدل ڈالی۔
کفر و شرک کا طوفان روک کر ایمان کا نور پھیلایا اور نہایت گرے ہوئے معاشرے کو بہترین اور مثالی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ کاش ہم غریبوں کو بھی خواجہ غریب نواز کی نظر کرامت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں خواجہ غریب نواز کا فیضان نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور خواجہ غریب نواز درس دیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں ہوتا ہے نا درس، بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا، لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہے کہ فجر میں قرآن پاک کی تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، ظہر میں سنتوں بھرا درس ہوتا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کی اصلاح بھی کی جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب ان اللہ والوں کا ہی صدقہ ہے، یہ سب ان اللہ والوں کا ہی طریقہ ہے، اور ان اللہ والوں کے طریقے کے مطابق ہی دعوت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز درس دیا کرتے تھے۔ آئیے خواجہ حضور کا ایک درس سنتے ہیں۔ خواجہ بخت علی کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر شریف کا دن تھا، میں خواجہ حضور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شیخ محمد اوحد چشتی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حاضر تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے درس دیتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ وہ کون کون سی ہیں 5 چیزیں؟ سنیں اور پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال۔ فرمایا ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حدیث میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں۔ صحابہ کرام کا بھی عشق کمال کا تھا، کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا ان کا عشق، وہ ہر ایک چیز کو واضح کر دیتے تھے، اور ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے تو انہوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ اگرچہ 100 مرتبہ چہرے پر نظر پڑے والدین کے؟ فرمایا نعم، اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ پاک سب سے بڑا اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ اگر 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ پاک 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا، ایک فاسق اور بدکار شخص تھا، جب وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا۔ قربان جائے، حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو تعجب ہوا، اس نے جنت میں پہنچنے کا سبب کیا بنا؟ جنت میں پہنچنے کے سبب اس نے پوچھنا شروع کیا، پوچھا تو اس خوش نصیب جنتی نے بڑے اچھے انداز میں کہا، میری امی جان بوڑھی تھی، میں جب بھی گھر سے نکلتا تو اس کے قدموں پر سر رکھ دیتا، ماں مجھے دعا دیتی، اللہ پاک تجھے بخشے اور حج کا ثواب نصیب کرے۔ ماں دعا دیتی، اللہ پاک تیرے گناہوں کو بخشے اور تجھے حج کا ثواب بخشے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے میری امی جان کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا، اب میں حاجیوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں ہیں،
والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھیں، رب کائنات حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ والدین بڑی نعمت ہے، انہیں پیار بھری نظر سے دیکھنے کی عادت بنائیے۔ ہم نے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی، مگر غفلت ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے یہ ذہن بنائیے کہ روزانہ یاد کر کے اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ والدین کو رحمت بھری نظر سے دیکھا کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، دوسری بات جو درس دیا تھا خواجہ غریب نواز نے تو 5 چیزیں بتائی تھی نا، تو اس میں سے دوسری بات، دوسری چیز جسے دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو بندہ کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب دیا جاتا ہے، دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک قرآن کریم پڑھنے کا، دوسرا قرآن کریم دیکھنے کا، اور پھر تیسرا ثواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ ہمارا عقیدہ چھونے کا۔ قرآن کو چھوئیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، دیکھیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا، پڑھیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ خواجہ غریب نواز نے مزید فرمایا جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی نہ خشک ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، سامنے قرآن کریم رکھا تھا، اتنے میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا میں نے بہت علاج کیے مگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں، آپ دم کر دیجئے۔ وہ بزرگ قبلہ رخ ہوئے، فاتحہ شریف پڑھی، پھر قرآن کریم اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں پر لگا دیا۔ بس قرآن کریم آنکھوں پر لگانے کی دیر تھی کہ اس کی برکت سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں، قرآن کریم کی برکت سے دونوں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اسی ضمن میں خواجہ حضور رحمت اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کے گناہوں کے سبب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، سمجھانے والے اسے بہت سمجھاتے مگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر وہ اسی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج سجائے، جنتی لباس پہنے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو بڑا گناہگار تھا، یہ سعادت کیسے نصیب ہوئی؟ جواب دیا دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ کہ میں جہاں کہیں قرآن کریم دیکھ لیتا تھا، کھڑا ہو کر بڑی عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ بس اسی نیکی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے، اسی نیکی کی برکت سے میرے مولا نے مجھ پر کرم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی۔ کاش ہم اس عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی قدر کریں۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے، اسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اور سبحان اللہ کیسی عبادت ہے، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ ایک حدیث شریف میں ہے قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا تمہارا ساری کائنات کا نبی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے. نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے. جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے. لہذا فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر نہیں آتا. پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں. پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جو بھی مومن کتاب اللہ سیکھتا ہے اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا. اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کفن کے نیچے اور سینے کے اوپر آ جاتا ہے اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین آ کر اسے قبر میں بٹھاتے ہیں. اتنے میں قرآن کریم مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں. وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا مصاحب اور میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا. البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوگا. جب تک یہ بندہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا میں اس کا ساتھ دیتا رہوں گا. پھر قرآن کریم اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تجھ سے محبت ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ پاک بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ پاک بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں. اب مومن ہوتا ہے. قرآن کریم کلام مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم و آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا. پھر قرآن کریم پلک جھپکنے سے پہلے جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب کائنات سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں. پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں. قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب کریم کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے کر بھی آیا ہوں، لہذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں. پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے. 400 سال تک کی مسافت کے برابر وسیع یعنی لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے ازفر نامی خوشبو لگا
سبز ریشم بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگا دیے جاتے ہیں. اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے. پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اور اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں. قرآن کریم شب و روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے. اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن کریم اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہو تو قرآن کریم اس کی اصلاح و بہتری کے لیے دعا کرتا ہے. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن کریم سے پیار کرنا چاہیے. آپ نے سنا قرآن کے کتنے فضائل ہیں، کتنی برکتیں ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، چھوتا ہے، یہ قرآن جنت تک اس کا ساتھ دے گا، جنت تک اس کا ساتھ دے گا. تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھائیں، کیونکہ بزرگان دین کا ایک قول ہے کہ پڑھنے میں کوئی شرم نہیں، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آدمی علم حاصل کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے. اور اگر اس کے دل میں یہ جذبات موجود ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کے راستے میں ہوتا ہے. اگر اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، وہ شہادت کی موت ہوتی ہے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے اور آپ کی سیرت طیبہ پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.